ہمارے معاشرے کا ایک یہ المیہ بھی ہے کہ گونگے کی نفسیاتی چیخ کو زیادہ سنا جاتا ہے لیکن کسی کے جذبے اور احساس کو دبا دیا جاتا ہے۔ سعدیہ اور اسلم کی شادی کو تقریباً 3.5 سال بیت چکے تھے، لیکن یہ کہانی 5.5 سال پہلے شروع ہوئی۔ وہ جب دونوں یونیورسٹی کے اندر کلاس فیلوز تھے، جوانی کا دورہ تھا، جذبات کا سمندر امڑ رہا تھا، ان کو یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر ان کو اپنی زندگی میں ہر طرف خوشبو، رنگ اور سنہرا حسین دور نظر آ رہا تھا۔ خیر قصہ مختصر، ان کے والدین دونوں اس شادی پہ رضامند نہیں تھے، لیکن ان دونوں نے کہا کہ نہیں، ہم بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ بڑوں کی بات بھی نہیں مانی، دیگر بھی انہوں نے سارے عوامل کو پس پشت رکھتے ہوئے کورٹ میرج کر لی۔ یہ کرب کی کیفیت ان کو اس وقت شروع نہیں ہوئی۔ میں نے جب ان سے دوبارہ دونوں کو بٹھا کر بات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ جب ملے تھے تو آپ کی کیا فیلنگز تھی، تو دونوں ایک دوسرے کا چہرہ تک رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس ماضی کو یاد کریں اور فی الحال ایک دوسرے کا چہرے کو بھول جائیں۔ اسلم صاحب نے ہمت کی اور بتایا کہ نہیں، جب ہم ملے تھے میں نے ان کو دیکھا تھا تو مجھے یوں لگا کہ میری دنیا ہی بدل گئی ہے۔ میرے اندر ایک عجیب قسم کا ابال اور جذبات کی مغلوبیت پیدا ہوئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کب ختم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شادی کے تھوڑی دیر بعد ہی ختم ہو گیا۔ خواتین و حضرات، مسئلہ یہاں نہیں ہے، مسئلہ کہیں اور ہے۔ مجھ سے اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیریئر پاتھ بھی بناتے ہیں، سیلف ایکسپلوریشن پہ بھی بات کرتے ہیں، ٹریننگ پہ بھی کرتے ہیں، سائیکالوجی کی چیزیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں سے خاص طور پر اس سیگمنٹ کو کیوں ہٹ کرتے ہیں اور اس سیگمنٹ پہ کیوں کام کر رہے ہیں؟ تو میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ وہ 2 چیزیں ہیں جو اس کی بیسک محرکات ہیں، جو آج میں آپ سے چاہوں گا، جس نے میرے دکھ اور کرب کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایک وہ چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستند حدیث میں ہے کہ شیطان کے چیلے اس کے سامنے رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے عبادت سے دور کر دیا، کوئی کچھ کہتا ہے، تو شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے لیکن اتنا خوش نہیں ہوتا۔ لیکن جب ایک چیلا شیطان کو اپنی کارگزاری پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان میں پھوٹ ڈال دی ہے، تو شیطان اس کی تحسین بھی کرتا ہے اور اس کو شاباش بھی دیتا ہے، اور یہ شیطان کے نزدیک سب سے خوشی کا کام ہے۔ گزشتہ دنوں ہم ایک فاضل چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو باتوں باتوں میں ذکر چھڑا، تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے کیسز نمٹائے ہوں گے، ہائی کورٹ کے اندر، عدالتوں کے اندر کون سے کیسز زیادہ آ رہے ہیں اور کن کی ریشو بڑھ رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ان گنت کیسز آ رہے ہیں اور جن کا جو کہ پنچایت اور اپنے خاندانی نظام سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور میں نے ان سے پھر پوچھا کہ ان میں کون سے کیسز ایسے ہیں جو زیادہ تر آپ کو فیسز کرنے پڑتے ہیں جس کے اندر ڈیورس کی ریشو بڑھ جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو کورٹ میرجز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں خاندان انوالو نہیں ہوتا، 2 لوگ انوالو ہوتے ہیں، وہاں اس رشتے کے ٹوٹنے کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک جوڑے کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بکھرے ہوئے لاتعداد جوڑوں کی کہانی ہے، جو شادی تو خوشی کے اندر، جوانی کے جذبات کے اس دور کے اندر یہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوتا زندگی کی کشتی نے بہت سی موجوں سے ٹکرانا ہوتا ہے۔ تو ان موجوں سے ٹکرانے کی جب تیاری نہیں ہوتی، ان سے جب واسطہ پڑتا ہے تو حالات ڈسٹرب کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ان کیسز کے اندر میرے پاس آئی، جو ہر دوسرے کیس میں یہ سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ توقعات جو ہوتی ہیں، وہ میاں کچھ کر رہا ہوتا ہے، بیوی کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ شروع کے اندر معاملات ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے توقعات آپس کے اندر، گفتگو کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، مزاج کے اندر برہمی آتی ہے، مرد کے ٹیمپرامنٹ میں کمی آتی ہے، عورت کی برداشت بڑھنا شروع ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ لاوا ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو کسی سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مرد بھی ٹوٹ جاتا ہے، عورت بھی ٹوٹ جاتی ہے،
शक की फसल पकती है तो शक की फसल को काटने के लिए हमारा माशरा उसको कम नहीं करता बल्कि परवान चढ़ाता है। ख़वातीन व हज़रात, शक नफ़रत से बदलता है और नफ़रत जो है वो आपकी मोहब्बत के अंदर दूरियों का बायस बनती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी से दूर कर देती हैं। इनकी वजह से जो कभी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम दोस्तों के जुर्मट में दोस्ती से महरूम होते हैं। हमारे माशरे के अंदर ख़ानदान की एक कड़ी बची है जो इस काम को सपोर्ट करती है, वो भी टूट रहा है। टेक्नोलॉजी का अज़दहा उसको भी निगल रहा है। शक और नफ़रत की नदियाँ परवान चढ़ती हुई एक बहुत बड़े खला को जनरेट कर रही हैं। ये खला अगर हमने दूर ना किया तो यकीन कीजिए माशरा इसको मज़ीद पाट देगा, ये मज़ीद बढ़ा देगा और हम हैं कि इस तरह की बेशुमार कहानियों के साथ वाबस्ता हो जाएंगे। मैं जब उनके मियाँ असलम साहब से मिला तो मैंने यही सवाल उनके सामने रखा कि आप क्या समझते हैं कि आपकी बेगम आपके साथ ऐसा क्यों करती है? तो उन्होंने कहा कि वो भी बदल चुकी है। तो मैंने उनसे पूछा कि बदलने की वजह क्या है? तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। वो शक की फ़ज़ा थी जिसने नफ़रत को जन्म दिया, जिसने उनको करीब करने के बजाय दूर कर दिया। उन्होंने गलत फहमियों को दूर करने के बजाय उन गलत फहमियों की फसल को परवान किया और आज इस स्टेज पर पहुँचे थे कि 3.5 साल के अंदर 3 साल से वो कर्ब की कैफियत में थे। मैंने जब उनसे ये पूछा कि ये क्यों ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी घर आता था इनका मजाज अच्छा नहीं होता था, ये मुझे ट्रीट अच्छा नहीं करती थी, इन्होंने मुझ पे शक शुरू कर दिया। वो ऐसे फटे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जब अच्छी तरह बोल चुके तो मैंने मिसेस से पूछा, वही शिकवे शिकायतें उनकी थीं, दोनों के शिकवे शिकायतों के अंदर से जो मेन और कॉमन चीज़ निकल रही थी वो गलत फहमियाँ थी जिसके नतीजे में शक ने जन्म लिया। शक नफ़रत में बदला, नफ़रत ने दूरी बनाई और इस दूरी की वजह से आज वो इस मोड़ पे खड़े थे जहां वो एक दूसरे से अलहदा होना चाहते थे। ये ख़वातीन व हज़रात एक जोड़े की कहानी नहीं है। काउंसलिंग के लिए आने वाले अक्सर केसेस के अंदर ये कहानियाँ कुछ फ़र्क के साथ मिलती जुलती हैं। अगरचे इस कहानी के दोनों किरदारों के नाम फ़र्जी हैं, लेकिन ये कहानी एक जोड़े की कहानी नहीं है। ये हर तीसरे और चौथे जोड़े के अंदर कमो बेश यही पाई जाती है। हमारे माशरे के अंदर उन चारागरों की ज़रूरत है जो इस चारागरी से दूर हो चुके हैं। हम ये काम करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये काम आप भी माशरे के अंदर बढ़ के करें। हमारी अदालतें, कचहरियाँ और पंचायतें इन्हीं मामलात के साथ भरी हुई हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ख़ानदान क्यों टूट रहे हैं? इस पे कभी आप सोचिए। इस काम में अगर शैतान खुश होता है तो इस काम को जोड़ने में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी भी यकीनन इसमें शामिल है। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।